بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، بقادر علی، اپنی قدرت کے ساتھ، ان یخلق مثلہم، اور یہ کہ وہ تم جیسوں کو پیدا کرے، بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں بلکہ وہ پیدائش کے معاملات کو جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ کن، اور بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ حضرات عزیز وقار، پچھلی 4 آیات سے، یعنی سورہ یاسین کی آخری جو 8 آیات ہیں، ان کا جو محل وقوع ہے، ان کے نزول کا مقصد جو ہے، صرف ان لوگوں کا جواب ہے جو لوگ کہتے تھے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ جس طرح کل کی آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، ہم اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ جس طرح پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا، دوبارہ بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی چیز سے آگے چلتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولیس، کیا نہیں ہوں میں، الذی، وہ ذات، خلق السماوات والارض، کہ میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اور قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر مستوی ہو گئے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتے، جس طرح اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ان یقول لہ کن، کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، جس طرح ہم رائی کا دانہ کہتے ہیں، آسمان، یہ کہکشائیں اور جتنے سیارے ہیں، ان کے مد مقابل تو انسان ایک ذرہ برابر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، اور میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، علی ان یخلق مثلہم، تمہارے جیسے تو میری لیے چیز ہی کوئی نہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ،
اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ انسان کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے، جس طرح کل کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا تھا۔ پھر سورۃ علق میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا مکمل تذکرہ فرمایا، کس طرح وہ پانی کا قطرہ، پھر اس سے گدلا سا خون، پھر اس سے ایک خون کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا، پھر انسان کے جسم کے اعضاؤں کو مکمل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تو زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور میں تھکا نہیں، اور پھر اس سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ اللہ رب العالمین کا عرش، جس طرح سورۃ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا عرش اتنا بڑا ہے کہ اگر زمین جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ ایک تخت یا ایک کرسی پڑی ہو، اس کے نیچے ایک انگوٹھی رکھ دی جائے، میرا عرش اتنا بڑا ہے، اور زمین یہ انگوٹھی یا ایک چھلے کی طرح جتنی کرسی کے مد مقابل اس کی مقدار ہے، بالکل میرے عرش کے نیچے زمین اسی طرح اسی مانند ہے۔ عرش بہت بڑا ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے عرش کو پیدا کیا، پھر میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو انسان کیا چیز ہے میرے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اللہ فرماتے ہیں ان یقول لہ کن، میں کن کہتا ہوں کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ انسان کو خلق اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اب انسان کی جو پیدائش ہے، جس وقت اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا تو فرشتوں نے یہی جواب دیا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر تو انسان کو پیدا کرے گا، یہ غافر رہے گا، قتل و غارت کرے گا، جھوٹ بولے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، اور اس کی سب سے بڑی جو بات ہے اللہ رب العالمین کی انسان کے ساتھ جو محبت ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور وہی اعضاء جو اللہ کے ہیں وہ انسان کو عطا کیے۔ اللہ نے اپنی بصارت کا تذکرہ کیا، اپنے علم کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین نے اپنی پنڈلی کا تذکرہ کیا، بالکل اسی طرح انسان کو پیدا کیا۔ اور اس سے بڑی یہ بات ہے کہ جو صفات اللہ رب العالمین کے اندر ہیں وہی انسان کے اندر پیدا فرمائی۔ انسان جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، سخت ہے، غصے والا ہے، اور کبھی اتنا نرم ہے کہ سب کچھ لٹا دینے والا، دیکھنے والا، سننے والا، متکبر، ہر صفت اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر پیدا فرمائی۔ اور صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، اللہ کی جو بصارت ہے وہ لامحدود ہے، اللہ کی جو سماعت ہے وہ لامحدود ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں آنکھ کا ہونا ضروری ہے، جب اللہ رب العالمین ہمیں آنکھ عطا کر دیں گے، پھر اس کے بعد اس آنکھ میں نور کا ہونا، پانی کا ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہمیں ضرورت ہے کہ جو آگے باریک سی جھلی ہے وہ بھی ٹھیک ہو۔ جب ہماری آنکھ خراب ہو جاتی ہے، موتیا آ جاتا ہے، اس باریک جھلی کو اتار کر نیا لینز لگا دیا جاتا ہے تاکہ ہم دیکھنے والے بن جائیں۔ پھر اگر ہر چیز سلامت ہے، ہم پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، کوئی اوٹ آ جائے اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کی جو قوت بصارت ہے وہ آسمانوں پر موجود ہے، اور زمین کی گہرائیوں میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو اللہ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بالکل اسی طرح پیدا کیا جو صفات اللہ رب العالمین کی ہیں، اور یہی شرک ہے کہ جب ہم اپنے اندر یا اپنے جیسے کسی انسان کے اندر اللہ جیسی صفات کو تلاش کر لیں، یہ شرک بن جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین اگر چاہتے تو انسان کو بھی کن کہہ کے پیدا فرما سکتے تھے۔ اگر اللہ چاہتے تو زمین اور آسمان کو 6 دن تخلیق کرنے میں نہ لگتے، بلکہ کہتے کن فیکون اور یہ بن جاتا۔ کتنی مخلوقات اس کائنات میں ہیں، سب کو کن کہہ کے پیدا فرمایا۔
اور انسان سے اتنی محبت ہے اللہ رب العالمین کو کہ اللہ رب العالمین نے 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو میں نے خوبصورت پیدا فرمایا۔ لقد حرف لام اور حرف قد تحقیق کے لیے، وزن کے لیے، اگر اللہ اتنا ہی کہہ دیتے کہ میں نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا تو یقیناً ہمارے لیے کافی تھا۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد پھر حرف تحقیق اور کلمہ کے اندر وزن رکھنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو فتنہ الحاد ہے اس دور کے اندر، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یار اگر اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو عذاب کیوں دے گا، جہنم کیوں بنائی ہے؟ اللہ تو اپنے بندے سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کہ جب اولاد نافرمان ہو، کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو تھپڑ ماروں، کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بیٹے کو گرم ہوا بھی لگ جائے، لیکن وہی باپ وہی ماں جو اپنے بیٹے کو تکلیف نہیں دیکھنا چاہتے کہ میرے بیٹے کو بیٹی کو کوئی تکلیف نہ آئے، ایک وقت آتا ہے چھڑی پکڑتا ہے، اسے مارتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے۔ بہرحال جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پوری سورت کا جو شروع سے لے کر جو نافرمانیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں کن کہہ کے بنا دیتا، معاملہ ہی ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ پھر اس سورت کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فسبحان الذی، بس وہ پاک ہے ہر چیز سے، نہ اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، نہ اس کے اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ انبیاء کو بھیجتا، صرف ایک دلیل قائم کر دی، ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کائنات کی ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ نے آخر میں بات ہی ختم کر دی کہ تم جتنی مرضی سرکشی کر لو، جتنی مرضی نافرمانیاں کر لو، نبیوں کو مار لو، نبیوں قتل کرنے کی دھمکیاں دے دو، لیکن کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے واپس میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ یاسین جو ہے، اگر اکیلی انسان اس پر عمل کر لے، اس کو سمجھ لے، تو انسان کی تخلیق کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سورہ یاسین کی مکمل مختصر تفصیل کو ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔